یوں تو جاننے کی ابتدا اسی روز سے ہو گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور تب فرشتوں کو بلایا گیا کہ ذرا ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ، لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے کہ اے ہمارے رب، تو عظیم ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بار بار جاننے اور کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہر نئی چیز جو پہلے انسان نہیں جانتا تھا وہ انسان کے لیے سائنس ہی تھی۔ جب وہ جان گیا تو وہ سائنس نہ رہی، چاہے یہ قابیل کا حابیل کو قتل کر کے دفن کرنے کا عمل ہی کیوں نہیں تھا، جاننے سے پہلے سائنس ہی تھا۔ اگرچہ سائنس آج بھی کچھ چیزوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، آج بھی یہ زلزلوں کا ٹھیک اندازہ نہیں لگا پاتی، آج بھی یہ جاننے سے قاصر ہے کہ اہرام مصر کس طرح اور کس ٹیکنالوجی سے بنائے گئے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر کس طرح اس مقام پر لائے گئے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی قرآن نے پاک میں پائے جانے والے بے شمار امکانات جو پورے ہو چکے ہیں، اگر ہم وہ بتانے چلیں تو ایک طویل مضمون درکار ہوگا، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں۔ ہم جو جان چکے وہ بھی شاید مکمل پورا علم نہیں، اس میں سے شاید کچھ پورا ہو گیا ہو، لیکن ابھی بہت سارا علم ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ ان میں سے جو ابھی پورے نہیں ہوئے ہم انہیں سائنس کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور آج ہم ان میں سے کچھ امکانات جو ابھی پورے ہونا باقی ہیں ان پر بات کرنے جا رہے ہیں، جن کو جاننے سے سائنس ابھی بہت دور ہے۔ ابھی ان تک رسائی کے لیے سائنس کو ایک طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ اگرچہ انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن کائنات کی بے انداز وسعتوں میں ابھی لاتعداد ایسے نشانات موجود ہیں جن سے استفادہ کرنا ہنوز باقی ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی دماغ کی اہلیت کا ابھی تک صرف 10واں حصہ ہی استعمال ہو سکا ہے۔ اس سے مستقبل کے ممکنات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب میں انسان کو جو غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، اس پر عمل کر کے انسان کتنے ہی لاتعداد علوم دریافت کر چکا ہے۔ اس زندہ اور عظیم کتاب میں ابھی بے شمار پوشیدہ علوم باقی ہیں جو مستقبل میں انسان کی فکر کو مہمیز لگا کر اس کی ذہنی ترقی کو جاری رکھنے اور نئے انکشافات کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان میں سے چند ایک جن کی نمود مستقبل قریب میں ہی ہو سکتی ہے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف۔
309 برس تک بغیر کچھ کھائے پیے ایک غار میں پڑے رہے اور زندہ رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں نیند کی طویل مدت کا بالکل احساس نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو طویل مدت تک سلایا جا سکتا ہے اور دوبارہ بیدار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک موت کی کیفیت میں پڑے رہنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 ذبح شدہ پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ معلوم ہوا کہ بعض حالات میں مردے زندہ کیے جا سکیں گے۔ نمبر 3، حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا 100 برس تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے اور مشروبات کو طویل مدت تک کے لیے محفوظ کرنا ممکن ہو جائے گا۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس بتائی جاتی ہے، یعنی انسان کی اوسط عمر بڑھائی جا سکے گی۔ نمبر 5، خوابوں کی تعبیر کا علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا اظہار سورہ یوسف میں کیا گیا ہے۔ روحانی طریقہ علاج مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی قوت ہی سے اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بیچ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال کروائی تھی۔ چرندوں اور پرندوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور وہ اپنی بولی میں گفتگو کرتے ہیں۔ چونٹی اور ہدہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مکالمے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ مطلب انسان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکے گا۔ گزشتہ کئی قومیں زوردار آواز یا چنگاڑ سے تباہ کی گئی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تباہی کے لیے صوتی ہتھیار بھی وجود میں لائے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں دی گئی ایک مثال سے یہ ممکن دکھائی دیتا ہے کہ ایک دانہ کاشت کر کے اس سے 700 دانے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی نے ملکہ سبا کا تخت دوسرے ملک سے پلک جھپکنے میں لا حاضر کیا تھا۔ اس سے دکھائی دیتا ہے کہ آواز اور تصویروں کی طرح ٹھوس اشیاء کو بھی لہروں کی مدد سے منتقل کیا جا سکے گا، اور یہ کمیونیکیشن کی انتہا ہوگی۔ سورہ رحمان میں جنات اور انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صرف قوت اور غلبہ کے بل بوتے پر ہی کشش ارضی اور نظام شمسی کی حدود سے باہر نکل سکو گے۔ معلوم ہوا کہ خلا کی تسخیر ممکنات میں سے ہے۔ قرآن کی ایک آیت زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی مخلوقات کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ جب چاہے گا ان کا آپس میں رابطہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ احباب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔